ہے حافظ غنی الرحمان صاحب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب اس کے بعد نعت پیش کرنے کے لیے میں قاری رضوان احمد ہزاروی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ختم نبوت کے حوالے سے ایک شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. جن جن کا یہ عقیدہ ہے بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے،
اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد. ختم نبوت کے منکر کو مسلم کیوں تسلیم کرے؟ دستور قرآن کے باغی سے کیسے تفہیم کرے؟ نہیں نہیں جو کافر ہیں وہ کافر کہلائیں گے. اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد. اور اس کے بعد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی شان میں چند اشعار. اے فرزند مفتی، اے شیر نگر، اے قائد ہمارے، اے جان و جگر. اے فرزند مفتی، اے شیر نگر، اے قائد ہمارے، اے جان و جگر. تمہیں سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نوید سحر. تمہیں سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نوید سحر. مرے ہیں کٹے ہیں لٹے ہیں بہت، ستم پر ستم سے چکے ہیں بہت. بشکل مسیحا کئی بیڑیے ہمیں زخم دے کر گئے بہت. اب ان کو نہیں آزمائیں گے ہم جنہیں آزماتے رہے عمر بھر. اے فرزند مفتی، اے شیر نگر، اے قائد ہمارے، اے جان و جگر. اور ہے مفتی کے خوابوں کی تعبیر تو، ہے باطل کے سینے میں شمشیر تو. تو دشمن کے حربوں میں جھگڑے اسے، اصول و دلائل کی زنجیر تو. ہر ایوان میں تیری موجودگی ہے امریکیوں کے لیے درد سر. ہر ایوان میں تیری موجودگی ہے امریکیوں کے لیے درد سر. اے فرزند مفتی، اے شیر نگر، اے قائد ہمارے، اے جان و جگر. تو رحمان کا فضل سحر. ماشاءاللہ. ابھی ہم دعوت دیتے ہیں حافظ انس ساجد صاحب کو، جنرل سیکریٹری ہیں بارہگو کے. تو انس ساجد صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود سے پڑھیں. آقائے دو جہاں بحر رحمت روا بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ. آقائے دو جہاں بحر رحمت روا بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ. تیری امت نے اوصاف بدلے، پھول غیرت کے ہاتھوں سے مسلے. تیری امت نے اوصاف بدلے، پھول غیرت کے ہاتھوں سے مسلے. بن کے محکوم شر پھر رہے در بدر،
سائلانا ایک نگاہ کرم مہربانا آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا ایک نگاہ کرم مہربانا زور آور ہے قانون باطل دندناتے ہیں ایمان کے قاتل زور آور ہے قانون باطل دندناتے ہیں ایمان کے قاتل لٹ رہی آبروں چار سو کو بکو وحشیانہ ایک نگاہ کرم مہربانا آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا ایک نگاہ کرم مہربانا ایک نگاہ کرم مہربانا. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پیش کیا. اب سید سلیمانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلام پیش کریں گے. سید سلیمانی صاحب جہاں پر ہیں اسٹیج پر آ جائیں. ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنا کلام پیش کریں گے. ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے. ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے. عشق و مہر و محبت کی پہچان ہے جان نبی پر لٹانا ہی ایمان ہے. پیچھے اقسام سب اور آگے دیا 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 پیچھے اقسام سب اور آگے دیا. آپ کی اس امامت کی کیا شان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے. عشق و مہر و محبت عشق و مہر و محبت کی کیا شان ہے جان نبی پر لٹانا ہی ایمان ہے. اے جوانان ختم نبوت اٹھو 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 اے جوانان ختم نبوت اٹھو. آپ کی منتظر آج میدان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے. عشق و مہر و محبت کی پہچان ہے جان نبی پر لٹانا ہی ایمان ہے. قادیانی ہے غدار دین و وطن قادیانی ہے غدار دین و وطن. تاجدار ختم نبوت تاجدار تخت ختم نبوت ناموس رسالت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے
میرا ورد نبی 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 میرا ورد ہے روز گلی شہباز تک جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء وہاں رحمتوں کا نزول ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے وہ جو عرش حق کے قریب ہے وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرا ورد لب ہے نبی نبی میرا ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے دسما پسڑا یہ لمبے روڑے دسما پسڑا یہ لمبے روڑے قد ٹھول جہانی کباب لو پیغمبر پایا تب سمسارا پیغمبر پایا تب سمسارا ہمگی خوبان پہ جناب لو ہمگی خوبان پہ جناب لو تکر دو سورے پخندہ شلے تروزی طرف نہوار اللہ تکر دو سورے پخندہ شلے تروزی طرف نہوار اللہ جنت عدن اعلان شر تروزی جلین لمبار اللہ تروزی جلین لمبار اللہ ٹول زما پسڑا کے خمار گرزی ٹول زما پسڑا کے خمار گرزی کد بہر بری شراب لو کد بہر بری شراب لو دسما پسڑا یہ لمبے روڑے دسما پسڑا یہ لمبے روڑے کد ٹول جہانی کباب لو سنگتن کے ہم رنجدہ لڑو سید البشر دومت پغم سنگتن کے ہم رنجدہ لڑو سید البشر دومت پغم پمشر باہم ہم سکھا گرزی گنہگارو تاجبات پغم گنہگارو تاجبات پغم گنہگارو تاجبات پغم مین دین دومرے مین دین دومرے جڑ چم شریع وال سلاپ لو چم شریع وال سلاپ لو میرا ورد نب ہے نبی نبی میرا ورد نب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں میں مریض عشق رسول ہوں او حبیب میرا طبیب ہے او حبیب میرا طبیب ہے ماشاءاللہ جمعیت طلباء اسلام کے سینئر نائب صدر بلال مروت سیکریٹری جنرل طاہر علی کی ریلی پنڈال میں پہنچ گئی ہم ان کو پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں آنے والے جتنے معزز مہمان ہیں شرکاء ہیں ان کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں سیکیورٹی والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں برائے مہربانی سیکیورٹی والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں یہ جو سامنے کھڑے ہیں راستہ کھول دیں برائے مہربانی سیکیورٹی والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جمعیت طلباء اسلام کی نمائندگی کے لیے اب ابو ذر وزیر ڈپٹی جنرل سیکریٹری اسلام آباد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے ابو ذر وزیر صاحب ڈپٹی جنرل سیکریٹری اسلام آباد جمعیت طلباء اسلام الحمدللہ وحدہ يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جناب صدر مجلس مقتدر علماء کرام جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے عظیم سپوت غیور نوجوان ساتھیوں آج جمعیت علماء اسلام حلقہ N53 کے زیر اہتمام
ورکرز کنونشن بمقام باراکوٹ میں منعقد ہوا، جس کا بنیادی مقصد جمعیت علماء اسلام کا پوری قوم کے اندر اور اپنے کارکنوں کے سامنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیدار مقصود ہے۔ میرے عظیم طلبہ ساتھیوں اور پنڈال میں موجود ساتھیوں، الحمدللہ آج خوشی کا مقام ہے کہ اسلام آباد کے شہر، اسلام آباد جیسے شہر باراکوٹ میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ اسی طرح قائد ملت اسلامیہ پورے ملک میں جاتے ہیں، مختلف پروگرامات کر کے آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کل ہمیں یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ جمعیت علماء اسلام دیگر صوبے میں تو مضبوط ہے، لیکن اسلام آباد میں یہ کمزوری ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ قائد ملت اسلامیہ اسلام آباد میں ورکروں کے سامنے خطاب فرمانے آ رہے ہیں۔ میرے عظیم دوستوں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کے وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جن کی دانشمندی، جن کی عقل مندی، جن کی سیاسی بصیرت کو دیگر تمام قائدین سلوٹ اور سلام کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو ہمارے یہی ورکر قائد کو سلام کر دے۔ آج آپ سب قائد کو سلام کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ سب مل کر سلام کریں گے۔ ہماری تو خواہش تھی کہ قائد ملت اسلامیہ اپنے بڑی تحریک کے ساتھ اسلام آباد کا جلد پڑاؤ کریں گے۔ انشاءاللہ وہ تو دور نہیں کہ قائد ملت اسلامیہ اسلام آباد آئیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آئے گا، باطل تم دبا کے بھاگے گا۔ عمران نہیں رہے گا، عمران کی کرسی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ یہ ذات والا بنی گالا، اس میں جو شخص بیٹھا ہے اس کرسی سے جب تک نجات ہمیں نہیں ملے گی، انشاءاللہ جمعیت طلبہ اور جمعیت علماء کا ہر ورکر میدان عمل میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ الحمدللہ JEI ملک میں وہ جماعت ہے جو کہیں بھی کرمینل کیسز میں نہیں، نہ ویکی لسٹ میں ہے، نہ پاناما لسٹ میں ہے، نہ کسی اور، نہ چائنا کٹ میں ہے، نہ برگر کٹ میں ہے، نہ کسی اور موقع پہ ایسے کرمینل کیسز جہاں جمعیت علماء کا کوئی نام و نشان ہو۔ الحمدللہ صاف ستھری سیاست کی ہے اور صاف ستھری سیاست کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اور جمعیت طلباء کے تمام غیور کارکن انشاءاللہ ہر صف پہ، ہر میدان میں، ہر جگہ اپنے قائد ملت اسلامیہ کے تمام احکامات کے ساتھ انشاءاللہ سینہ تان کے کڑے ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ پروفیسر عارف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب ہم مولانا فخر الاسلام سیف اللہ سیفی صاحبزادہ صاحب کو یہاں پر سٹیج پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آنے والے معزز تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہوں گے اور جلد ہی انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے اس کنونشن کی رونق بھی بنیں گے۔ حضرات سامعین محترم، یقیناً آپ حضرات ایک نظریے، ایک سوچ اور ایک فکر کے حامل لوگ ہیں جو سیاست اسلامیہ اور اسلامی نظریے کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ در حقیقت مدینہ کی ریاست سے ہمیں سیاست کا جو عظیم الشان پیغام پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے ملا، اور سیاست کے اس آفاقی پیغام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت حیدر کرار، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار اور بعد کے لوگوں نے سیاست کے جس آفاقی پیغام کو پورے اطراف عالم پر پھیلایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان دور میں سیاست اور خلافت اور اسلامی قوت اور اسلامی شکو کے اس عظیم علم کو قائد جمعیت تمام علماء کرام کے بھرپور اعتماد، خانقاہوں کے جتنے بھی ہمارے پیر ہیں ان کے بھرپور اعتماد کے ساتھ قائد جمعیت آج اس عظیم علم کو لے کر دنیا پر اسلام کے اس عظیم علم کا پھریرا لہرا رہے ہیں۔ کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کا وہ آفاقی پیغام کہ اللہ نے دین اسلام کو لایا ہی غلبے کے لیے ہے، اور اسلام آتا ہی غلبے کے لیے ہے، اور غلبہ اسلام کا سیاست، اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس سے آتا ہے۔ ہم اپنی تاریخ کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اسلام کے اس آفاقی پیغام کو غالب کرنے کے لیے سرفروشان اسلام نے علم جہاد کو بلند کیا۔ ہمیں بات کے اپنے اکابر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 18ویں صدی کے بعد جس سیاست کی فکر کو لے کر بڑھے، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، اسی طریقے سے بعد کے لوگ جس سیاسی فکر کو لے کر آگے بڑھے ہیں، آج ہم الحمدللہ ہمیں اس بات پر بڑی خوشی اور مسرت ہے اس سیاسی فکر کو، اس سیاسی نظریے کو، اس سیاسی قول و فعل کو امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان آج کے دور میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیاست کے اس عظیم علم کو کا پھیرا جو ہے وہ لہرا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات آج کے اس ورکرز کنونشن میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ کنونشن ہے اور یہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کنونشن کے بالکل آغاز اور ابتدا میں ہی ہمارا یہ اس وقت پنڈال بھر چکا ہے۔ مزید دوست احباب بھی، علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ حال کے اندر اس وقت بھی کافی شور ہے، اس لیے تمام حضرات اپنی نشستوں پر خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ پروگرام اپنے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ میں آخر میں پھر آپ تمام حضرات و حضرات علماء کرام اور جتنے بھی ہمارے دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں چیف ڈی آئی حلقہ NA52 کے امیر قاضی امین اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر خیالات کا اظہار کریں۔ قاضی امین اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معمار جہاں ہم ہیں محبوب زماں ہم ہیں، معمار جہاں ہم ہیں محبوب زماں ہم ہیں، جمعیت طلباء کے بیدار جواں ہم ہیں۔ ارباب المدانش، میں آج کی اس پررونق ذی وقار ورکر کنونشن کی انعقاد پر قائدین اسلام آباد کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوجوانان
کارکنان کے جذبے جوش کو اپنے حال پر رکھتے ہوئے جس انداز سے جس عظیم الشان ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز جمعیت طلبہ اسلام کا فرد اس بات کا عزم رکھتا ہے جب بھی ہو جہاں بھی ہو، صبح ہو شام ہو، انشاءاللہ اپنے قائدین کی لب پر لب کشائی کرتے ہوئے ان کے حکم پر جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز میدان عمل میں روز اول سے ہم نکل کر اپنے فریق مخالف کو، عوام کے پر ظلم ڈالنے والوں کو ہم نے یہ پیغام دے رکھا ہے، ارے قائدین جمعیت علماء اسلام کی شان و شوکت، ان کے جذبہ، ان کے روب و دبدبہ اپنے جگہ، اگر قائدین جمعیت طلبہ اسلام بھی ہمیں یہ حکم دے انشاءاللہ العزیز ان کے حکم پر اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے قائدین کے قدم بقدم شان بشان چل کر ہم اس چیز کا عزم رکھتے ہیں، وہ حق بھی لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عوام الناس کے جس قدر حوصلہ محبت کے عقیدت کو لے کر قائد جمعیت اس میدان کے سرخیل بن چکے ہیں، آج بھی یہ ورکر کنونشن میں جمعیت طلبہ اسلام کا فرد اس بات کا عزم رکھتا ہے جب بھی قائدین کا حکم ہوگا انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم برسر میدان میں نکل کر اپنے حقوق کو لے کر دم لیں گے، اور جمعیت طلبہ اسلام کے ہر کارکن اس بات کا عزم رکھتا ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے ماضی جس قدر شان شوکت والی گزری ہے، حال بھی بہتاب ہے، مستقبل میں انشاءاللہ اپنے تاریخ کو رقم کر کے اپنے قائدین سے علم وفا کا بلند کر کے ہم اس چیز کی صدا لگائیں گے جب بھی ہمیں حکم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جمعیت طلبہ اسلام کا فرد اس بات کے لیے بخوبی واقف اور تیار ہے، اپنے قائدین کے ہر حکم پر انشاءاللہ ہم وقت حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ نعروں کا جواب دے، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، نانوتوی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، امراٹی کی جمعیت، درخواستی کی جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ تیری جمعیت، ہم سب کی جمعیت، مولانا کی جمعیت، مولانا کی جمعیت، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد امیر N.A. جمعیت علماء پاکستان مولانا عبدالرشید توحیدی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا عبدالرشید توحیدی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على قوم يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات، الأول يرفع البركة من كسبهم، والثاني يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالث يرفع من الدنيا بغير إيمان۔ فنا فی اللہ کی کہمی بقا کی راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی کہمی بقا کی راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ معزز علماء کرام اور صدر جلسہ حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
اور امیر جمعیت علماء اسلام N52 مولانا نور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور امیر چون مولانا ارشاد ہزاروی صاحب اور حلقہ 52 کا جو جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب اور ہماری جمعیت طلباء اسلام کی عمراء اور نظمہ اور تمام ورکر موجود علماء کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چمن کو سجایا اور ہمیں ملاقات بخشا اور ہمیں سخاوت کا دروازہ آپ نے کھولا۔ میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی دربار اقدس میں اور طلباء عظام کو کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ تھوڑا سا یہ گفت شنی چھوڑ کر کی بات کی طرف متوجہ ہو کہ ہوا کر رہی فضول اور محمل آدمی کا کام ہوتا ہے۔ میرے معزز طبقہ ہے، بات توجہ سے سننا۔ نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا اشارہ اللہ جل جلالہ والاکرام نے آیات کریمہ قرآن عظیم میں فرمایا ہے۔ وہ دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نمبر 1 آیات کریمہ میں فرمایا والذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہدایت دے کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ دین حق غالب ہو تمام ادیان باطل پر۔ علماء کرام یہ بات کو توجہ سے سننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بعثت کا یہ مقصد ہے، تو ایک عالم دین کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میری وساطت سے، میرے زبان سے، میری گفت شنید سے نبی کریم علیہ السلام کا دین غالب ہونا چاہیے۔ ہماری اسمبلیوں میں کون مخلوق ہے؟ ہم اپنا ورکر، اپنا نمائندوں کو اسمبلی میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ علماء کرام کا ذہن توجہ عبادات انفرادی کی طرف ہوتا ہے۔ عبادات انفرادی آپ کا وراثت نہیں ہے۔ مولانا مکرم آپ کا وراثت نبی کریم علیہ السلام کا مشن ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا مشن قرآن کریم نے بتا دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام غالب ہو تمام ادیان باطل پر، خاص کر یہودیت پر، عیسائیت پر۔ آج کل ہماری پاکستان میں جو مزاج چل رہا ہے عوام میں، جو عوام گفت شنید کر رہے ہیں، وہ غلط مزاج سے بدبو آ رہا ہے یہودیت کا۔ یہ بدبودار ماحول کو خوشبودار بنانا علماء کرام کا حق ہے۔ تو اس سے اگلے آیات میں یہ اللہ جل جلالہ والاکرام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر علیہ السلام میں نے آپ کو تمام جہان کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں تمام مخلوق کو اللہ کی دین کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہم انفرادی مزاج لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کا وراثت نہیں نبھا سکتے ہیں۔ ہمیں اجتماعیت کا ذہن لے کر کے دنیا میں آنا چاہیے۔ اس سے آگے ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، حدیث پاک کا مقصد آپ کو واضح آج کل کا مزاج بتا دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاتی زمان علی قوم، جلدی میری امت پر ایک وقت آئے گا، وہ وقت میں کیا کر لیں گے؟ عوام کو علماء حق سے الگ کر دیں گے، عوام کو علماء حق اور فقہا سے دور کر دیں گے۔ جب یہ عوام کو علماء حق اور فقہا سے دور کیا جائے گا تو اسی وقت میں اللہ کی طرف سے 3 قسم عذابات امت پر مسلط ہو جائے گا۔ میرے معززین اور سبجوں کی بات سن لے تھی، علماء حق سے جب عوام الگ ہو جائیں گے، فقہا سے عوام الگ ہو جائیں گے، تو 3 قسم کا عذاب اللہ ان پر مسلط کر
دے گا. سب سے پہلے کیا عذاب اللہ مسلط کر دے گا کہ یرفع البرکت من کسبہم، اللہ برکت ان کی رزق سے اٹھا دیں گے. آج کل رزق میں برکت ہے یا نہیں ہے وہ ہم سب کو جانتے ہیں. اور دوسرا کیا، وَيُسَلِّطُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا، اللہ اس قوم پر عذاب مسلط کر دے گا، ظالم حکمران مسلط کر دے گا. میرے عزیز طلبہ اور عزیز علماء کرام، حکمران مسلط ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم مساجد کو اپنا تحویل میں لے لیں گے، ہم مدارس کو اپنا تحویل میں لے لیں گے. حالانکہ نہ ان نے ایک مدرسہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، نہ ایک مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، نہ ایک مدرسہ کو فنڈ کیا ہے، نہ ایک مسجد کا بل بھی اس نے نہیں دیا ہے. یہ ہم اللہ کی فضل سے اپنا کوششوں سے آباد کر رہی ہے. وہ ظالم آ کر کے فرما رہا ہے کہ مجھے مسلط کرنا ہے مدرسہ پر، اور مجھے مسلط کرنا ہے مدرسہ کی جو خادمین ہیں ان پر، مساجد پر، مسجد کا جو امام ہے ان کا مجھے چیئرمین بنانا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ تنبیہ تھا جو 1400 سال پہلے انہوں نے دیا تھا کہ وَسَلَّطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا. اور تیسری بات کیا ہے، جو اہل علم سے اور فقہاء سے عوام الگ ہو جائیں گے تو يَرْفَعُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ ایمان، وہ دنیا سے بغیر ایمان سے اٹھ جائیں گے. میرے عزیز دوستو، آج کل تمام مخلوق کا یہ ذہن ہے، آج کل تمام مخلوق کا ذہن کیا ہے، مولوی اور سیاست کا کیا کام ہے، یہ مولوی سیاسی ہے. میرے عزیز علماء کرام اور طلباء نظام، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ الاسلام والسلطان اخوان توامہ، اسلام اور حکمرانی جڑواں بھائی ہے. فالاسلام مسلم والسلطان حارس، اسلام بنیاد ہے اور حکمران ان کا چوکیدار ہے. آپ کا نبی کریم علیہ السلام میرا دین جڑواں بھائی ہے. اور ہماری یہودی مزاجی کہہ رہا ہے کہ بھائی مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے، یہ مولوی سیاسی ہے. یہ تحفظ بدبودار لوگوں نے پھیلایا ہے. لہذا گزارش اور درخواست یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، اہل حق کا دامن پکڑ کر کے ان کے ساتھ دنیا میں رفاقت اختیار کرنا. اللہ یہ دنیا کا رفاقت ہمیں آخرت میں کام لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شعر پیش کروں گا. سارے حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں درود پاک بآواز بلند پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سماعت فرمائیے گا حضرات. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. تھوڑے سے حضرات آپ کی توجہ چاہیے. تھوڑا سا نظم کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا. تھوڑا سا نظم کا مظاہرہ حضرات نے کرنا ہے. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نیا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. ایک ترانہ ہے حضرات، 2 سے 3 شعر ہیں. اب حضرات نے میرے ساتھ مل کر شامل ہونا ہے. ہم ہیں جمعیت کے دیوانے، جو دیوانہ
مولانا بیٹھا ہے ذرا ہاتھوں کو لہرا کے میرے ساتھ مل کر شامل ہوگا. جن کے پاس پرچم ہے ذرا پرچم کو اٹھا کے مل کر شامل ہوئیے گا. ہم ہیں جمعیت کے دیوانے, دیوانے, جمعیت شماغم پروانے, جمعیت شماغم پروانے. دین نبی پر جب چاہے گی جمعیت سر عام ٹکراؤ گی. دین نبی پر جب چاہے نذرانے جانوں کے دیتے ہیں نذرانے, جمعیت شماغم پروانے. ہم ہیں جمعیت کے دیوانے, جمعیت شماغم پروانے. اور یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے سنیے گا. لاہوری مدنی محمود الحسن, جمعیت ہے نانوتوی کا چمن. جو بیدار بیٹھے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے کہہ دیں. سنیے گا. لاہوری مدنی محمود الحسن, جمعیت ہے نانوتوی کا چمن, جمعیت ہے نانوتوی کا چمن. چلے ہیں ان کی تاریخ دہرانے, جمعیت شماغم پروانے, جمعیت شماغم پروانے. آخری شعر سنیے گا. نظام خلافت کے داعی ہے ہمیں, فضل الرحمن کے سپاہی ہے ہمیں. جو سپاہی ادھر ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ. نظام خلافت کے داعی ہے ہمیں, فضل الرحمن کے سپاہی ہے ہمیں, فضل الرحمن کے سپاہی ہے ہمیں. اطہر مدامی ہے یارانے, اطہر مدامی ہے یارانے, جمعیت شمع. ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ کہہ دیں جمعیت شمع. ہاتھ نیچے نہ ہو کسی بھائی کا بھی. جمعیت شماغم پروانے, ہم ہیں جمعیت کے دیوانے, جمعیت شماغم پروانے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. زندہ ہے جمعیت, زندہ ہے جمعیت. آواز یہاں سے نہیں آ رہی ہے. زندہ ہے جمعیت, زندہ ہے جمعیت, زندہ ہے جمعیت. مفتی کی جمعیت, نانوتوی کی جمعیت, مدنی کی جمعیت, سندھی کی جمعیت, درخواستی کی جمعیت. یہ میری جمعیت, یہ میری جمعیت, یہ تیری جمعیت, یہ میری جمعیت, یہ سب کی جمعیت, یہ مولانا کی جمعیت. اس کے بعد میں سٹیج پر دعوت دیتا ہوں تحصیل مری کے صدر مولانا سیف اللہ صاحب کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. مولانا سیف اللہ صاحب تحصیل مری کے صدر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ و صدق خالقنا العظیم. میرے بائیں اور دائیں جانب
اور سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام، اسلام آباد صوبہ کے امیر جناب مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، حلقہ ان 52 53 54 کے بیدار بخش مسلمان بھائیوں، خاص کر ہمارے نور محمد شاہ صاحب جن کی کوششوں کاوشوں اور ان کی خوبصورت ٹیم نے آج بھارتپور میں ایک انقلابی اور ایک تحریکی انداز سے لوگوں کو دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کے علماء اور پاکستان کی قوم کی ایک امید ہے۔ ابھی حال ہی میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ قائد انشاءاللہ قیادت فرما کر موجودہ سلیکٹڈ حکمرانوں کا بوریا بستر انشاءاللہ بوریا بستر گول کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پوری قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کا ایک شاندار ماضی ہے اور اس کا خوبصورت مستقبل ہے۔ ایسے حالات میں ہر طرف سے قائد ملت اسلامیہ ایک بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے گرداب سے قوم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، یہ جمع غفیر، یہ خوبصورت اجتماع، علماء کرام کا ایک خوبصورت اجتماع، انشاءاللہ اس تحریک کے ہراول دستے کے طور پہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کی جد و جہد کرنی ہے۔ اسلام آباد یہ وہ صوبہ ہے، اگر یہاں انقلاب آ گیا انشاءاللہ پورے ملک میں انقلاب آئے گا، اور اس کے لیے ہم نے اپنی کوششوں کو تیز تر کرنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام تسلسل ہے جی جمعیت علماء ہند کا۔ ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس وقت جب شیخ الہند نے اس کی داغ بیل ڈالی اور مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے، مالٹا کو جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قائد ملت اسلامیہ کی معیت میں۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے 11 میل کا جس کے آس پاس پانی ہی پانی ہے۔ وہاں پر ہمارے اکابرین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ، اور ایسے ہی شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی، ان کو ایک قلعے میں وہاں بند کیا گیا تھا۔ فرنگی استعمار کے خلاف جمعیت علماء ہند کا ایک بھرپور تاریخی اور شاندار ماضی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھے، ہم انشاءاللہ اس مملکت میں لادینیت کا قلع کما کریں گے، انشاءاللہ قلع کما کریں گے، اور یہاں پر سیکولر ذہنیت کے لوگوں کا خاتمہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے ان لوگوں کو بھی ایک جگہ پہ لانے کی کوشش کی ہے جو لوگ در حقیقت اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو کنارہ کیے ہوئے تھے۔ آج حالات میں تقاضی ہے اس حوالے سے کہ ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے۔ میں بھاراکو کے اندر جہاں پر ہماری بڑی کمیونٹیوں کے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور بھاراکو میں رہنے والی مڈل سٹی ہے یہ ہماری، یہاں پر انشاءاللہ ان حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی آواز میری کے کوہسانوں تک بھی پہنچے گی، انشاءاللہ پہنچے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے، مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب ہم چونکہ رفیق سفر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ ایک توانا آواز ہے، اور شاہ صاحب ہمارے بہت ہی مخلص رفیق اور ساتھی ہیں۔ یہاں پر آج کا یہ اجتماع ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ تمام جماعتوں میں سے یہ خوبصورت پرچم جس کو ہم پرچم نبی عالم نبی کہتے ہیں، اس پرچم کے سائے میں ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے جد و جہد، نتائج اللہ کے ہاتھ میں، آنے والا مستقبل انشاءاللہ ہمیں روشن نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، وقت نہیں، قائد بھی آ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے حضرات ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا عبدالرشید صاحب جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، امیر تھے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جمعیت علماء اسلام کے اس پرچم تلے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، بولیے رکھیں گے، ہاتھ بلند کر کے کہ
اظہار فرمائیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین قرآن مبین، ہم اٹھے ہیں حفظ ناموس پیغمبر کے لیے۔ شہبازوں ایک بجائے بے طرح کافی نہیں، طاقت پرواز بھی درکار ہے پر کے لیے وہ معنی نہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب ڈپٹی جنرل سیکریٹری، ان کو بھی پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا ادریس صاحب نائب امیر جمعیت علماء پاکستان، ان کو جمعیت علماء اسلام، ان کو بھی ہم پنڈال پر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سٹیج پر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں امیر NH1 جناب مولانا ارشاد ہزاروی صاحب کو کہ وہ آئے اور سٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ امیر ہے NH1 مولانا ارشاد ہزاروی صاحب۔ نحمدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔